الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد وما من دابة إلا على الله رزقها وقال الله جل وعلا في موضع آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ألا ترون أنها تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی، بزرگی، کبریائی، تن تنہا کے لیے بلا شرکت غیر اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنے پھیل گئی۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک دو آیتیں پڑھی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح، سچی اور پیاری حدیث۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں، کوئی بھی ذی روح ہو جس کے اندر جان ہے، اللہ نے فرمایا الا علی اللہ رزقھا، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت ہے، اللہ اسے رزق پہنچاتا ہے۔ اور موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رزق حلال عقیدہ توحید کی روشنی میں، یعنی آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ رزق کہتے کس کو ہیں اور حصول رزق کے اسباب کیا کیا ہیں، انسان حلال رزق کیسے حاصل کرے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اختیار کر بیٹھتا ہے تو رزق کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں، چاہے وہ فرد واحد ہو یا پوری امت ہو یا پوری بنی نوع انسان۔ اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اگر انجام دیتا ہے، اس کو بروئے کار لاتا ہے تو اللہ رب العزت زمین و آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان رزق کے لیے پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، گھر میں اس کی اولاد ہوئی، اس سے پہلے اس نے شادی کی یا بچہ بڑا ہوا، پڑھ لکھ کر کے فارغ ہوا، انسان سوچتا ہے کہ رزق کا کوئی بہتر ذریعہ مل جاتا۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہو، مرد و عورت یا جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو، جو رزق کی تلاش میں سرگردہ نہ ہو؟ سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ رزق حاصل ہو، لیکن سب کو ایک جیسا رزق حاصل نہیں ہوتا۔ کسی کو رزق حاصل ہوتا ہے اس کی محنت سے زیادہ، اور کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت تھوڑا سا رزق پاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ دیکھو میں نمازی ہوں، روزے دار ہوں، پابندی سے رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، حرام نہیں کھاتا، حلال کی تلاش میں رہتا ہوں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہوں، اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتا ہوں، پھر بھی میرے پاس رزق کہاں ہے؟ وہ آدمی جو سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی جگہوں پہ ڈیرے ڈالے ہیں، بڑے مزے سے رہ رہا ہے، بلڈنگ ہے، مکانات ہیں، گھوڑے گاڑیاں، دنیا کی ساری آسائشیں اس کے پاس ہیں، کہاں میرے پاس رزق؟ انشاءاللہ اس پر بھی بیان کیا جائے گا کہ ہمارے ان بھائیوں کی غلط فہمی آخر ہے کہاں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ذات بابرکت ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، ہل جوتتے ہو، ہل چلاتے ہو، جیسے چاہتے ہو فصل اگاتے ہو، درخت لگاتے ہو، جیسے چاہتے ہو زمین میں تصرف کرتے ہو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات بابرکت کہ جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، تو تم ان زمین کے راستوں میں چلو، گھومو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ رب العزت کی دی گئی رزق میں سے کھاؤ۔ بظاہر یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت
بندوں کو رزق کے طلب اور رزق کی جستجو کے لیے کوشش کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ رزق کے لیے کوشش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہ رہو۔ لیکن رزق کے لیے کوشش کرنا، طلب رزق کے لیے انسان کو سعی کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک سبب ہے رزق کے حصول کا، لیکن در حقیقت رزق اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبب اختیار کرنا ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا سورۃ الجمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں گھومو پھرو چلو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں الطلب من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو طلب کرنا کیا ہے؟ وہو طلب الرزق، وہ رزق کا طلب ہے، رزق کو تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نماز ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، یعنی اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ گویا کہ فضل اللہ کا جس پہ ہوگا اسے ہی رزق ملے گا، رزق اللہ رب العزت کا فضل ہے، انسان کو کوشش کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر انسان کوشش کرتا ہے، اور چونکہ اس کا معاملہ اللہ کے فضل سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو محنت تو کرنی ہے، لیکن اللہ کس کو کتنا رزق دے گا فضل اس کا ہے، وہ جس کو جتنا دے دے۔ آپ صبح سے شام تک مشغول رہیں، بہت تھوڑا سا ملے، کوئی تھوڑی سی محنت کرے بہت مل جائے، کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کوشش کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس آیت کا ایک ٹکڑا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اے لوگوں تم لوگ اللہ رب العزت کے پاس رزق کو تلاش کرو۔ رزق کی تلاش اور اللہ رب العزت کو رازق ماننا، رزق کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے، یعنی رازق ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ کیوں؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ۔ مجدد الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب التوحید وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ، اس کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، یہ باب ہے اس چیز کے سلسلے میں کہ یہ چیز شرک کے زمرے میں داخل ہے، ان یستغیث بغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستغاث بنایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، یہ شرک ہے۔ ان یدعو غیرہ، یا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز بنایا جائے، اسے پکارا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ باب انہوں نے قائم کیا اور بطور دلیل کے کئی احادیث اور آیتیں لائے ہیں، جس کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ۔ کیوں؟ اس کی تشریح مفسرین یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تم اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو۔ فَابْتَغُوا نمبر 1، عند اللہ دوسرے نمبر پہ، الرزق تیسرے نمبر پہ۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت عربی زبان کے اعتبار سے در حقیقت یہ ہوتی کہ فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ، یعنی رزق کو اللہ کے پاس تلاش کرو، یعنی رزق کا لفظ پہلے آتا اور عند اللہ کا لفظ بعد میں آنا چاہیے، لیکن اس قرآن کی آیت میں رزق کو بعد میں لا کر کے عند اللہ کو پہلے لایا گیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اگر آپ سمجھ سکیں اس کی عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے قرآن سے زیادہ بلیغ کوئی زبان نہیں اور اس سے بڑھ کر کے بلاغت والی کوئی کتاب نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان تقدیم ما حقه علی التاخیر یفید الاختصاص، یعنی کہ اگر کسی آیت کے کسی حصے کو بعد میں ہونا چاہیے اور اگر وہ پہلے آ جائے یا پہلے والا بعد میں آئے تو اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جس چیز یا اس چیز کی جس ذات کی طرف نسبت کی جائے وہ چیز اس ذات کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ تو یہاں رزق کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کیا گیا، گویا رزق اللہ کے ساتھ خاص ہے، یفید الاختصاص، رزق کا مالک اللہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے ایمان میں سے ہے، جو رزق کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھے وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رزق انسان تو کوشش کرتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ رزق ایک ایمان کا حصہ اور جز ہے، رزق اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا دے دے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب رزق کے کچھ احکام اور اس کے کچھ طریقے بھی بتائے۔ رزق طلب کیسے کرنا ہے؟
کہا کہ رزق کو طلب کرنے کے لیے تمہیں حلال اور پاکیزہ ذریعہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تم نے حرام ذریعہ اختیار کیا تو پھر وہ رزق تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو درست نہیں کر سکتا. بظاہر تمہیں لگے کہ تمہاری دنیا بہتر ہو گئی ہے لیکن وہ بہتر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, مسلم کی روایت, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ رب العزت پاک ہے, پاکیزہ ہے, اس کا وجود پاکیزہ ترین ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اور اللہ پاکیزہ مال کے علاوہ خبیث اور ناپاک اور حرام مال کو قبول اللہ نہیں کرتا. اگر اللہ کے راستے میں کوئی حرام مال خرچ کرے, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کاروباری 2 نمبر کمانے والے, جتنے بھی یہ 2 نمبر کمانے والے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ پیشہ کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے ان علاقوں سے مختلف جگہوں پہ جہاں انسانوں کی رہائش ہوتی ہے, عام علاقے اس سے سٹے ہوئے بھی کچھ جگہیں ایسی پائی جاتی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی اپنے اس زنا اور اس پیشے کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پیسے کو مسجد میں لگایا جائے. زردہ, پان, بیڑی, گل اور یہ جتنے بھی غلط, حرام, ناپاک اور مکروہ قسم کے پیشے کرنے والے لوگ ہیں, ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیسے کو لے کو مسجد میں ماربل لگا دو, ٹائلس لگا دو. وہ سوچتے ہیں کہ شاید اپنے ان حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو شاید کہ کچھ بچت ہو جائے. نا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اور اسی پر ایک بات کہوں گا, بڑے ہی افسوس کا مقام ہے ان مساجد کے متولیوں کے لیے, ان مدارس کے ذمہ داران کے لیے جو بلا سوچے سمجھے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر انسان سے مال لیتے ہیں کہ میری مسجد اچھی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں مسجد سناخہ ہے کہ نمازی نہ رہے. ان مسجدوں کے اندر وہ نماز پڑھنے کے بعد جو ایک جسم کے اندر, ایک روح کے اندر تازگی پیدا ہونی چاہیے, وہ مفقود ہے. کیوں؟ مسجدوں کو تو آپ نے حرام مال سے بنایا, حلال و حرام کو مکس کر کے رکھا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر, اب عتبہ, شیبہ, ابو جہل, ولید, ان لوگوں کے دور میں جبکہ یہ لوگ چوری, ڈکیتی, ہر قسم کا جرم کیا کرتے تھے, جب خانہ کعبہ ڈھہ گیا برسات کے موقع پہ, ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر میں صرف اور صرف حلال مال خرچ کریں گے, صرف اور صرف حلال مال خرچ کریں گے. ابو جہل کا وہ عقیدہ تھا, عتبہ, شیبہ اور ولید کا وہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے گھر میں حرام مال نہ خرچ کیا جائے. الا من کسبکم الطیب لا تدخلوا فیہ الا من کسبکم الطیب. کہا کہ اس گھر کے اندر اپنے کمائی ہوئے حلال مال کو لگاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ان کا وہ حلال مال ختم ہو گیا تو جو حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حتیم کا جو علاقہ ہے وہ چوکور جو بلڈنگ ہے خانہ کعبہ کی, اس سے وہ باہر ہے. وہ در حقیقت وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تھی تو وہ حصہ اندر تھا. جب خانہ کعبہ ڈھہ گیا, مکہ والوں نے اسے تعمیر کیا. زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے, بعثت سے پہلے, حلال مال ختم ہو گیا. کہا اب کریں کیا؟ تو کہا جہاں سے پیسہ اب ختم ہونے کو ہے تو اتنا حصہ چھوڑ دو, یہیں سے دیوار کھینچ دو. لیکن حرام مال گھر میں نہیں لگایا. اللہ کے آج مسجدوں کو شاندار بنانے کے لیے حلال و حرام کی کوئی فرق نہیں کرتے. تو وہ انسان جو حرام کماتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ کوئی اللہ کے گھر میں حرام مال لے, وہ الگ اس کا ذمہ دار. لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے گویا کہ کوئی انسان پیشاب سے یہ میل و کچیل کو صاف کرے. کپڑے پہ میل لگا ہو, خوب بہترین قسم کا ڈٹرجنٹ اور بہترین قسم کا وہ سرف اور صابن لے کر کے آئے اور پانی کی جگہ پیشاب سے کپڑا صاف کرے تو کہتے ہیں میل تو دور ہو جائے گا لیکن وہ کپڑا پہلے سے زیادہ غلیظ ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں حرام مال نہیں خرچ کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاکیزہ ہے, حلال ہے, وہ پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے, اللہ حرام مال کو قبول کرنے والا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض معاملات میں جو حکم اپنے مومن بندوں کو دیا ہے وہی اپنے رسولوں کو دیا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال,
پھر اللہ رب العزت کا یہ قول قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، اعمال کو انجام دینے سے پہلے حلال کھاؤ۔ وقال، اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العزت مومنین بندوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال کھاؤ۔ رزق چاہے حلال ہو یا حرام اللہ کا عطا کردہ ہے، تم اس میں سے حلال کھاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، ایک انسان کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے سر غبار آلود ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، کپڑے میلے، بالکل مسکین بنا ہوا، ایسی صورت کہ جس وقت اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے۔ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کے جسم کے اندر جو غذا جا رہی ہے، جو وہ کھا رہا ہے وہ حرام ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، جو چیز وہ پینے کی استعمال کر رہا ہے وہ حرام ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، جسم پہ جو کپڑا پہن رہا ہے، زیب تن کر رہا ہے وہ حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو تعجب کر کے کہتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا مکاتب۔ مکاتب غلام کسے کہتے ہیں؟ مالک اپنے غلام کو یہ کہتا ہے، اگر تو اتنا مال مجھے لا کے دے دے، محنت مزدوری کر کے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تو جب وہ مال اپنے مقدار کو پہنچ جائے گا تو تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ غلام محنت مزدوری کرتا اور اس میں سے کچھ حصہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا، اس سے وہ کھاتے تھے۔ ایک دن وہ آیا، بعض روایت میں ہے کہ روٹی کا ٹکڑا وغیرہ، روٹی وہ لے کر کے آیا، آپ نے اپنی عادت کے مطابق وہ روٹی لی اور کھا لی۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا اس غلام نے کہ اے امیر المومنین، آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ بتاؤ کہاں سے آیا؟ کہا کہ کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کہانت کی تھی ایک شخص کے لیے، غیب کی کچھ خبر بتائی تھی، مجھے علم تو کچھ نہیں تھا، ایسے ہی ہانک دیا، آج اتفاق سے وہ لوگ مل گئے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی، اب تو اسلام کا دور ہے، لیکن وہ مل گیا اور اس نے اس کی اجرت دی، وہی میں نے لا کے آپ کو دی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے حلق کے اندر میں انگلی ڈالی اور کوشش کر کے بار بار پیٹ کے اندر وہ جو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، خالی پیٹ، شکم خالی، روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پانی ڈال کر کے قے کر کے اس پورے حصے کو نکال دیا اور کہا کہ سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، النار اولا بہا، وہ اس جہنم کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ جسم جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر ہمارے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حرام مال سے بچا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ہمیں یہ چاہیے کہ رزق جو اللہ کا فضل ہے اس کو تلاش کریں تو حلال ذریعے سے، حرام سے بچیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جسم پہ حرام کپڑا، حرام غذا، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی حالت درست کر دے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر دعائیں کی جائیں خانہ کعبہ کا کپڑا اور اس کا پردہ پکڑ کے، لیکن اگر یہ شرائط پوری نہ ہوئی، حرام مال کھایا گیا، تو وہاں بھی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھیں، محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ الارزاق نوعان، رزق کی دو قسمیں، رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ارزاق ظاہرۃ للابدان کالاقوات، وہ رزق جو انسان کے جسم کو، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو درست کر دے، اس کے جسم کو طاقت عطا کرے، کالاقوات، جیسے کہ وہ روزی جو ہم حاصل کرتے ہیں، ایک تو رزق وہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ارزاق باطنۃ للقلوب والنفوس، ایک رزق وہ ہوتا ہے جو انسان کے قلب اور اس کے نفس کو طاقت پہنچاتا ہے، کالعلوم والمعارف، کتاب و سنت کا علم اور قرآن و حدیث کی جانکاری، کہ جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے، کتاب و سنت کو پڑھتا ہے، تو اس کا سینہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ کہا رزق یہ بھی ایک قسم ہے جو باطنی رزق کہلاتی ہے، ارزاق باطنۃ۔ اور
اسی لیے بعض لوگوں نے رزق کی اور دو قسم کی ہے، کہتے ہیں الرزق ینقسم الی قسمین، رزق دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے، ایک عام و خاص، ایک رزق عام ہے اور دوسرا رزق خاص ہے۔ عام کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ الْبَدَنُ سَوَاءً كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا سَوَاءً كَانَ الْمَرْزُوقُ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا۔ رزق عام کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے انسان اپنے جسم، اپنے بدن کو تقویت پہنچائے، فائدہ پہنچائے، سواءً کان حلالا او حراما، چاہے وہ رزق حلال ہو یا حرام ہو، رزق کا اطلاق اس پہ ہوگا۔ سواء کان المرزوق، جس کو رزق دیا جا رہا ہے، مومنا او کافرا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کو بھی رزق دیتا ہے اللہ، بڑے سے بڑے نافرمان کو بھی دے دیتا ہے۔ اور ایک رزق قسم کیا ہے؟ خاص ہے، کہتے ہیں وَهُوَ ما یقوم بہ الدین۔ رزق خاص کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے دین آپ کا درست ہو جائے، جس کے ذریعے دین اسلام کا قیام ہو، من العلم النافع والعمل الصالح، اور وہ کیا ہے؟ علم نافع، عمل صالح ہے، اور پھر کہتے ہیں والرزق الحلال، اور وہ رزق حلال ہے جو کہ رزق خاص ہے، علی طاعت اللہ، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد انسان کو حاصل ہے۔ تو رزق ایک کافر و مشرک اور گناہگار کو بھی ملتا ہے، لیکن وہ رزق ایسا ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں۔ ایک مومن بندے کو رزق حاصل ہو رہا ہے جو کہ رزق خاص ہے، وہ اس کو رزق ملا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اسی لیے بعض محدثین نے رزق کے بارے میں کہا ہے کہ الرزق اسم عام، لفظ رزق جو ہے، رزق وہ ایک عام لفظ ہے، یشمل کل ما یصلح ان یرزق ان یمنح و یعطى۔ کہتے ہیں کہ رزق کیا ہے؟ وہ ایک عام لفظ ہے اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوگا کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرے اور جو انسان کو عطا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے رزق ہر وہ چیز ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، دنیا میں یا آخرت میں۔ لہٰذا کہتے ہیں اس کے اندر، رزق کے اندر میں صحت بھی داخل ہے، انسان کو اللہ نے صحت دی، وہ بھی رزق ہے۔ انسان کو اللہ نے عافیت دی، عافیت بھی رزق ہے۔ انسان کو اللہ نے امن و امان دیا، وہ امن و امان بھی رزق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، دماغ دیا، وہ بھی رزق ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرک و بدعات کے مظاہرے کے باوجود، ان تقلیدی ہتھ کنڈوں اور جگر بندیوں کے باوجود کتاب و سنت اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ انسان وہ بلڈنگ بنائے، وہ بھی رزق ہے۔ انسان کو اللہ اعلی اولاد عطا کرے، وہ بھی رزق ہے۔ انسان کو سکون عطا کرے اللہ، وہ بھی رزق ہے۔ لہذا انسان بڑا پریشان، میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میرے پاس کہاں بلڈنگ ہے؟ میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، کار کہاں ہے؟ میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، اچھے کوالٹی کے میرے پاس کپڑے کہاں ہیں؟ برانڈڈ سامان میرے پاس کہاں ہے؟ ارے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ نے اس کو رزق دے رکھا ہے نا۔ میرے بھائی، رزق تو آپ کو بھی ملا ہوا ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کے قلب کو سکون عطا کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہی تو آپ کا رزق ہے۔ آپ کو اللہ نے کتاب و سنت کا فہم دیا، وہی تو رزق ہے۔ آپ تھوڑا سا کماتے ہو، آپ کی بیوی آپ کی اطاعت گزار ہے، وہی تو رزق ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہے، گرچہ آپ کے پاس کار نہیں، وہی تو اللہ کا رزق ہے۔ آپ بلڈنگ و مکانات بڑے بڑے نہیں بنا پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موذی امراض سے بچا کے رکھا ہے، وہی تو رزق ہے۔ اللہ نے آپ کے اہل و عیال کو خوش و خرم رکھا ہے، وہاں کسی بھی قسم کی کوئی بےہودگی، کوئی بدتمیزی نہیں۔ آپ کے گھروں کے اندر میں سنیما اور ٹیلی ویژن نہیں، آپ کے گھروں میں صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ کے گھروں کے اندر صبح میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مرد عورت بچے خواتین قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی ہیں، وہی تو رزق ہے۔ رزق تو بہت کچھ ہے۔ الرزق اسم عام یشمل کل ما یصلح ان یمنح و یعطى، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدے کے طور پر حاصل ہو، وہ رزق ہے۔ میرے بھائی، کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، مجھے رزق نہیں ملا؟ کیا بلڈنگ، گاڑی اور گھوڑے ہی رزق ہیں؟ نا، اللہ نے جو آپ کو سکون عطا کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ اس مسجدوں کو آباد کرے، یہ تو رزق ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اب گفتگو اس پہ کی جائے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ رزق کو ہم طلب کیسے کریں؟ اسباب حصول رزق کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے رزق حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، تقوی اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت اور مصائب اور پریشانی سے نکلنے کے راستے مہیا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے تو اللہ کا تقوی اختیار کیا لیکن بلڈنگ اور گاڑی اور گھوڑے نہیں بتا دیا گیا رزق جو آپ کو ملا ہے وہ تمام رزق ہے جو اس بلڈنگ والے کو ملا ہے۔ ٹینشن ہے، رات کو سوتا ہے نیند کی گولی لے کر، بہت زیادہ اللہ نے مال دیا ہے، آگے پیچھے باڈی گارڈز لے کے گھومتا ہے، اس کی ہمت نہیں کہ جا کے آرام سے پٹنہ کے مارکیٹ میں سبزی باغ میں ٹہل کے آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی گولی مار دے۔ آپ کو اللہ نے امن و امان دیا ہے، سکون دیا ہے، اللہ کا رزق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تم کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا، یہ نہیں کہ صرف امن دے گا سکون دے گا، اتنا ضرور دے گا کہ جس سے تمہاری ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے، تمہیں دوسروں کے سامنے محتاجگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے اللہ پہ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل کر دیتے، برکت کا دروازہ کھول دیتے۔ ہم اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، اور رونا روتے ہیں کہ مسلمان اپنے اس ملک کے اندر، اس بر صغیر کے اندر پریشان حال ہیں، ہر طرف سے حکومتیں ہیں، فلاں ہیں، ایسا ہے ایسا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اپنی غلطیوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی کوتاہیوں کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پہ نہ پھوڑو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ارے زمین و آسمان سے رزق میں دوں گا، تم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہو؟ ذرا تقوی تو اختیار کرو۔ اب ایک آدمی، ایک اور نقطہ، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، کہتے بھائی اتنی مسجدیں تو ہیں، تمام فرقوں کی مسجدیں ہیں، سب آباد ہیں، پھر بھی کیوں مسلمانوں پہ ذلت ہے؟ ذلت ہے کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو پریشانی سے نکلنے کے راستے مہیا کرے گا اور اس کو رزق عطا کرے گا ایسی جگہ سے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ کیا کرے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کے اندر جو سب سے پہلی چیز داخل ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کو نافع سمجھنا، زار سمجھنا، تمام مصائب اور پریشانیوں کے اندر اسی رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرنا۔ نمازیں تو تم نے پڑھ لی لیکن اپنے سر کو نہ جانے کن کن مزاروں اور کن کن خانقاہوں اور کن کن تعزیہ اور کن کن کے سامنے تم نے جھکا دیا۔ تقوی کی پہلی سیڑھی ہی تم نے جو ہے بالکل بیکار کر دی، تو اللہ کا فضل کہاں سے آئے گا؟ اور اگر تم نے توحید کو اختیار بھی کر لیا، اتباع سنت میں مار کھا گئے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو، جو اس کے اوپر کھڑا اترے گا اللہ اسی کو رزق عطا کرے گا۔ اور کتاب و سنت کو اختیار کرنے والے مسلمانوں میں مٹھی بھر لوگ ہیں، سب کتاب و سنت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ مسند احمد، دارمی، امام ابن ماجہ اور حاکم نے ایک صحیح سند روایت کی، راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطم بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ثم خط خطوطا عن یمین ذلک الخط وعن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے داہنی اور بائیں جانب چند لکیر کھینچی، پھر بیچ والی لکیر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ بیچ والا راستہ کتاب و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے جو تم کو جنت تک لے کر کے جائے گا۔ پھر دائیں بائیں والے راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی رکھ کر کے کہتے ہیں فہذہ السبل، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، یہ بھی راستے ہی ہیں، لیس منہا سبیل، لیکن ان میں کوئی بھی راستہ ایسا نہیں الا والیہ شیطان، جس راستے پہ شیطان نہ بیٹھا ہو، ویدعو الیہ، اور اپنی طرف نہ بلا رہا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، کیا کہا؟ ایک کتاب و سنت کے راستے کے علاوہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں سب پہ شیطان بیٹھا ہے، بلا رہا ہے اپنی طرف، آؤ آؤ گمراہی کی طرف۔ پھر اللہ کے رسول قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی قرآن و حدیث والے راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کتاب و سنت کو چھوڑ کر ان دائیں بائیں والے راستے پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دائیں بائیں والے راستے تم کو قرآن و سنت کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتا چلا کہ ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو رزق دے گا۔ کون؟ جو کتاب و سنت کو اپنائے، تقوی کے معیار پر پورا اترے، توحید کو اپنائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنائے، تب تو جا کے اسے رزق ملے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے تقوی کے اختیار کرنے کے بعد جو ایک دوسری چیز، وہ یہ جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حصول اسباب حصول رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک دوسری چیز توکل علی اللہ،
کیا چیز؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. جس کام میں لگ گئے، ابا کاروبار کرنا ہے، کتنا پیسہ لگے گا بیٹا؟ ابا 1 لاکھ یا 2 لاکھ دے دیا. اب وہ کاروبار میں لگا ہے، کاروبار قاعدے سے چل نہیں رہا، پریشان ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی سعودی جاتا ہے، کبھی یہ نوکری کرتا ہے. نہیں، اللہ پہ توکل کرو، حلال راستہ اختیار کرو، اللہ پہ امید رکھو، اللہ تمہیں ضرور رزق دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اے لوگ، اگر تم تمام لوگ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے کہ وہ پرندے کو رزق دیتا ہے. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں، انہا تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندہ صبح کو بھوکے پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر کے واپس آتا ہے. تم بھی اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں ضرور رزق دے گا. تو رزق اسباب میں سے توکل اللہ اور اللہ. اور تیسری چیز الاستغفار، الاستغفار، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، گناہوں سے تائب ہونا، استغفار طلب کرنا. جب تمام لوگ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت رزق عطا کرے گا. سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو تم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرو، توبہ کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ارے قحط سالی کا رونا روتے ہو کہ اس سال بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، وہ آسمان سے پے در پہ بارشیں نازل کرے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا. اب اس میں ایک اور بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں. ہم اور آپ میں سے جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول و کالج میں پڑھاتے ہیں، شوق سے پڑھائیں، لیکن ان کی ذہن سازی بھی اسلامی طریقے پر کریں. ایک بچے سے پوچھتا ہے، وہ بچہ پوچھتا ہے اپنے والدین سے، اپنے دادے دادی، نانے نانی، ماں باپ سے، ابا بارش کیوں نہیں ہوتی، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کہا بارش اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، ہرے پودوں کو، ہرے پیڑ کو، اور جو ہرے درخت ہوتے ہیں ان کے کاٹنے کی وجہ سے فضا کے اندر پالوشن ہو گیا ہے. زمین کے اوپر ایک اوزون لیئر ہے جس میں سوراخ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین پہ آ رہی ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی. اچھا، کہا کہ ابا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کہا زمین کے اندر پلیٹ ہوتی ہے، وہ کھسکتی ہے نا، ٹکراتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت، یہ ٹھیک ہے ہرے درخت لگائے جانے چاہیے کیونکہ اسلام خود اس کو پسند کرتا ہے، ہریالی کو، ہرے درختوں کے لگانے کو، لیکن اس کے کٹنے سے کوئی قحط سالی نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ارے درختوں کے کاٹنے سے بارش کا نزول رکتا نہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکتا ہے. اگر تم استغفار کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے پے در پہ بارش نازل کرے گا، قحط سالی فنش. اللہ تم کو رزق دے گا، جنت اور یہ باغات اور نہروں کو جاری کر دے گا، مال و اولاد میں برکت عطا کرے گا. یہ غزوہ فکری ہے. کیا؟ ایک غزوہ، ایک لڑائی میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے، اور ایک غزوہ ذہنی غزوہ ہوتا ہے، فکری غزوہ، جو کفار و مشرکین ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہمارے بچے اس میں مبتلا ہیں. یا وہ بارش کیوں نہیں ہوتی؟ پیڑ لگاؤ، پیڑ لگاؤ، ٹھیک ہے لگاؤ بھیا، لیکن بارش کے رکنے کا سبب وہ نہیں، بلکہ بارش تو اللہ کے غضب سے رکتی ہے. اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، توحید کو اختیار کرو گے، کتاب و سنت کو، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا. میرے بھائی کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں گم ہو؟ اغیار نے تمہارے بچوں کے ذہنوں کو کہاں لا کے پٹکا؟ تم اپنے بچوں کو صحیح تربیت بھی نہیں دے پا رہے. زلزلے آتے ہیں گناہوں کی بنا پہ آتے ہیں. اللہ ناراض ہو کے پلیٹوں کو ٹکراتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، ایسے نہیں کہ خود بخود ٹکرا جاتے ہیں. تم اللہ کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے میں زلزلہ آیا، انہوں نے کہا ابھی ابھی اللہ کے رسول کو فوت ہوئے چند دن ہوئے ہیں، یہاں پر صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، پھر بھی تم لوگ گناہ کرتے ہو. یاد رکھو کہ تمہارے گناہوں کی بنا پہ زلزلہ آیا، اگر کب دوبارہ زلزلہ آیا عمر بن خطاب مدینہ چھوڑ کے چلا جائے. ان کا عقیدہ تھا کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ نہیں کہ واٹس ایپ اور ویڈیو پر ایک دوسرے کو شیئر کریں کہ زلزلہ آیا کیسے، بلڈنگ گری کیسے، سونامی آیا کیسے، بس مزے لے کے دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ زلزلہ آیا تو مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. کہاں ہماری ذہنیت چلی گئی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے کاروبار ہماری معیشت کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں صحیح اور حلال رزق عطا فرما، اور رزق کے جو بھی حلال ذرائع اور وسیلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو سے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہمارے بستی اور ہمارے قریے کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ فضا مسموم ہو چکی ہے، مسلم غیر مسلم آپس میں لڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فضا بنا دے کہ بھائی چارگی کا ماحول ہو، نہ کوئی کسی سے لڑے نہ جھگڑے، ہر آدمی اپنے کاروبار اور معیشت میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو تو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ ہم لوگوں کے اندر جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں صحت یابی عطا فرما۔ اللہ تبارک جو طالب العلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے جائز مقاصد میں انہیں کامیاب کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں اپنے پاس سے روزگار عطا فرما، انہیں رزق مہیا کر۔ ہماری مائیں بہنیں جو خطبہ کو سن رہی ہیں، جو یہاں موجود ہیں اور جو غیر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں اپنے باپوں کا، اپنے شوہروں کا اور اپنے گھر کے ذمہ داروں کا مطیع و فرما بردار بنا، اور ان کے اندر بے حیائی اور بے پردگی اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر کے انہیں اللہ کی نیک اور سچی پکی بندی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأتم وأم وأكبر والله يعلم ما تصنعون